الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. احباب جماعت، ایک مسئلہ جس پر اکثر جماعتی احباب غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہر مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کی پوسٹیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ مرنے والا صحیح العقیدہ انسان ہے بھی کہ نہیں. جب لبیک والوں کا امیر فوت ہوا تھا تو اس وقت بھی بہت سارے مناظر بھی اور بہت سارے علماء بھی اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، کرواتے رہے، جنازے پڑھواتے رہے. حالانکہ اصول یہ ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. کسی نبی کو بھی اور کسی مومن کو بھی یہ لائق ہی نہیں کہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. ابھی حال ہی میں جو ڈاکٹر عامر لیاقت کی وفات ہوئی ہے اس پر کچھ پوسٹیں دیکھنے کا موقع ملا. یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی الوہیت پر ڈاکہ ڈالتا تھا، اللہ کی ذات پر ڈاکہ ڈالتا تھا اور مجالس میں تقاریر میں صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا. اس کا کفر بڑا واضح تھا، بدعقیدہ آدمی تھا، رافضی تھا. اب اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ کسی مواحد کے لیے لائق نہیں ہے. اللہ تعالی جزائے خیر دے مفتی جماعت فضیلت الشیخ مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ تعالی کو، اور انہیں صحت بھی کامل عطا فرمائے، جنہوں نے رضوی کے مرنے پر بھی منہج سلف کو بڑا واضح کیا تھا. اب وہ بیمار ہیں، ان کی پوسٹ دیکھنے کو نہیں ملی. میں احباب جماعت کو یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب نبی کو لائق نہیں تو آپ کو لائق ہے. جب کسی مومن کو لائق نہیں، صحابہ کو، مشرک کے لیے استغفار نہیں ہو سکتا. ہاں، گناہگار، فاسق، فاجر ایسا شخص ہو، اگر اس کے فسق و فجور واضح ہوتے جو ہیں اور شرک نہ ہوتا تو پھر تو دعائے مغفرت کی جا سکتی. لیکن شرک کی موجودگی میں کہ علی کو اللہ ماننے والا، علی کو الہ کہنے والا، علی کو مشکل کشا کہنے والا، اور صحابہ پر بالخصوص صدیق اکبر پر طعن و تشنیع کرنے والا، ایسے شخص کو یہ لائق نہیں کہ اس کے لیے، ایسے شخص کے لیے ہمیں یہ لائق نہیں دیتا، یہ زیب نہیں دیتا. ہمیشہ یاد رکھیے، کبھی بھی کسی کی محبت اور دشمنی میں منہج سلف کو نہ چھوڑیے. دیکھیے کہ صحابہ اور تابعین اور محدثین اور عامہ دین کا منہج کیا تھا. قرآن مقدس ہمارے لیے ماڈل ہے. اللہ کریم ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.